بسم اللہ الرحمن الرحیم باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ کما هو اہلہ الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعین۔ محترم سامعین و ناظرین، گزشتہ درس میں ہم نے تیسرے مقام کے متعلق پڑھا، جس میں ہم نے بالترتیب 5واں، 6واں اور 7واں مخرج کہ جہاں سے قاف، کاف، جیم، شین اور یا ادا ہوتے ہیں، آج ہم انشاءاللہ 8واں مخرج کہ جہاں سے حرف ضاد ادا ہوتا ہے وہ پڑھیں گے۔ حرف ضاد عربی زبان میں ایک خاص اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ جہاں اس کی ادائیگی مشکل تصور کی جاتی ہے، وہاں اس کی ادائیگی میں اختلاف بھی پایا جاتا ہے۔ علماء قراءات و تجوید نقل کرتے ہیں کہ حرف ضاد کی ادائیگی میں اختلاف قدیمی ہے، یعنی شروع سے یہ اختلاف چلا آ رہا ہے۔ اہل مصر اور اہل شام وہ حرف ضاد کو اس طرح ادا کرتے ہیں اور سابقاً بھی اس طرح ادا کرتے آئے ہیں کہ حرف ضاد کی ادائیگی میں دال اور طا کی جھلک محسوس ہوتی ہے، یعنی دال اور طا کی آواز کے مشابہ ضاد کی ادائیگی اہل مصر اور اہل شام کرتے ہیں، جبکہ اہل حجاز اور اہل عراق وہ حرف ضاد کی ادائیگی اس طرح کرتے ہیں کہ ضا کی آواز محسوس ہوتی ہے، ضا کے مشابہ محسوس ہوتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ اختلاف کیوں پایا جاتا ہے؟ انشاءاللہ ہم آتے ہیں اس بات کی طرف کہ حرف ضاد کا مخرج کیا ہے۔ جب ہم اس کا مخرج پڑھیں گے تو اس کے بعد ہم یہ بیان کرنے کی کامیاب کوشش کر سکتے ہیں کہ اس میں حرف ضاد کی ادائیگی میں اختلاف کیوں پایا جاتا ہے۔ زبان کا کنارہ اوپر والے داڑھوں سے لگا کر ضاد کی آواز پیدا کریں گے۔ اب یہ چیز اس میں اہم ہے کہ ہم نے جو ضاد کی آواز نکالنا ہے وہ زبان کا کنارہ اوپر والے داڑھوں کے لگنے کے ساتھ ضاد کی آواز پیدا ہونی چاہیے۔ یہ زبان کی شکل آپ کے سامنے ہے، یہ زبان کا کنارہ ہے اور یہ نوک ہے۔ زبان کا کنارہ چاہے دائیں طرف سے ہو یا بائیں طرف سے ہو، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر دائیں طرف سے کنارہ استعمال کریں گے زبان کا تو دائیں داڑھ استعمال کریں گے اوپر والے، اور اگر بائیں والا کریں گے تو ظاہر ہے بائیں طرف کے داڑھ استعمال کریں گے۔ اب زبان کا کنارہ جب اوپر والے داڑھوں کو لگے گا، زبان کی جو سائیڈ ہے وہ داڑھوں کو لگے گی، تو ظاہری سی بات ہے جو زبان کا سامنے والا حصہ ہے یعنی نوک، یہ فرنٹ والے دانتوں کے پیچھے لگے گا، اوپر والے۔ اب یہاں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ حرف ضاد کی ادائیگی وہ زبان کا کنارہ داڑھوں کے ساتھ لگنے کے نتیجے میں جو آواز پیدا ہو وہاں سے اس کی ادائیگی ہو۔ اگر زبان کا فرنٹ یعنی نوک
سامنے والے دانتوں کے پیچھے لگے اور اس لگنے کے نتیجے میں اگر آواز پیدا ہو تو وہاں سے دال یا تا کی خوشبو آتی ہے یا اس جیسی آواز سنائی دیتی ہے۔ تو لہٰذا یہ اختلاف جو پایا جاتا ہے، بعض لوگ اس کی آواز میں پڑھتے ہیں اور بعض لوگ ان حروف کی آواز میں پڑھتے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے، جو لوگ دال اور تا کی آواز میں ضاد کو پڑھتے ہیں، ان کے مشابہ آواز نکالتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زبان کی نوک کو استعمال کر رہے ہیں، اگرچہ کہ زبان کی نوک صحیح مخرج کی ادائیگی کے وقت بھی سامنے والے دانتوں کے پیچھے لگتی ہے، مگر زبان کا کنارہ جب داڑھوں کے ساتھ لگے اور اس کے نتیجے میں جو آواز پیدا ہو وہ حرف ضاد کا مخرج ہوگا، صحیح ہوگا، درست ہوگا اور اس کی آواز کے مشابہ ہوگا، وا کی۔ تو لہٰذا اس بات کا ہمیں خیال رکھنا ہوگا کہ زبان کا کنارہ اوپر والے داڑھوں کو لگے اور وہاں لگنے کے ساتھ ضاد کی آواز پیدا ہو۔ اگر اس طرح مخرج ہو جس طرح کے اہل حجاز اور اہل عراق ادا کرتے ہیں اس کی آواز میں، تو اس صورت میں ممکن ہے کہ حرف ضاد کی جو صفات بیان کی گئی ہیں وہ مکمل طور پر حرف ضاد کو دی جا سکتی ہیں، لیکن اگر حرف ضاد کو اس آواز میں ادا کریں گے جو کہ صحیح مخرج سے نہیں ہے تو حرف ضاد کی تمام صفات کو مکمل طور پر اس کو دینا ممکن نہیں ہو سکتا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی آواز کیسے ادا کریں گے، تھوڑا سا ہم پریکٹس کرتے ہیں۔ عرض کیا تھا کہ کسی بھی حرف کی ادائیگی اور اس کا صحیح مخرج معلوم کرنا ہو تو اس حرف کو ساکن کر کے اس سے پہلے حمزہ متحرک لے آتے ہیں، جیسے یہ آپ کے سامنے ہے، اب، 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 اب۔ یہ دیکھیں اس آواز میں آپ کو وا کی انشاءاللہ جب اس کا ہم مخرج بیان کریں گے تو مزید بھی بات واضح ہو جائے گی۔ دیکھیں او، یہ ضاد ہے، اب میں اس کو ادا کرتا ہوں، او، او۔ یہ زبان جو ہے سامنے والے دانتوں کے پیچھے لگتی ہے کنارے پہ، یہاں او، او۔ یہ وا ہے او اور یہ ضاد ہے اب، تو ہماری جو صحیح آواز ہے ضاد کی وہ اس کے مشابہ ہوگی۔ مغضوبی ولا الضالین نظرتن، نظرتن، یہ زبان کی سائڈ اوپر والے داڑھوں کے ساتھ لگے گی۔ اس کے لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ تمرین، پریکٹس اور کوشش کرنا ہوگی۔ اس کوشش کے بغیر حرف ضاد خصوصاً اور باقی تمام حروف عربی زبان میں جو پائے جاتے ہیں ان کی ادائیگی مشکل ہوتی ہے، تو اس لیے ضروری ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ پریکٹس کرنا ہوگی۔ میں ایک بار پھر اس بات کی طرف توجہ دلا دوں کہ زبان کی نوک آگے جب لگتی ہے صرف ٹچ ہونی چاہیے، مگر اس لگنے کے نتیجے میں آواز پیدا نہ ہو، آواز یہاں سے پیدا ہو کنارے کے ساتھ، تو پھر حرف ضاد کا صحیح مخرج ادا ہوگا۔ انشاءاللہ حرف ضاد کے بعد ہم اگلا مخرج آنے والے درس میں بیان کریں گے اور آپ انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔